وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اپنے فن میں بہت زیادہ ماہر ہے اور بہت ہی اللہ کے نیک بندوں کا خانوادہ ہے، اعلی نسل کے لوگوں سے اعلی خدمات صادر ہوتی ہے۔ تو ایک اسپتال بنا اور ایک ڈائریکٹر جو وہاں کے تھے اور مالک تھے، اس نے ان کو کہا کہ آپ یہاں کے بھی بڑے بنے۔ انہوں نے کہا اگر بڑے بننے کا مقصد کاغذ پر لکھنا ہے تو لکھ لے آپ، اور اگر اس کا مقصد یہاں آ کے مریضوں کو دیکھنا ہے، وقت دینا ہے، تو میرے پاس ایک لمحہ نہیں ہے۔ تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیماروں کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یار جی اب وہ وقت کہاں رہا، اب تو ہمیں خوف و خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بیمار کو بجائے فائدے کا نقصان دہ دوا نہ دو۔ دماغ کام نہیں کرتا، آدمی حیران ہو جاتا۔ اس دن میرے خادم نے مجھے ایسی بیتوکی کی دوا دی ایک جگہ، میں نے کہا یہ کیا دیا؟ کہا یہ آپ کے تھیلے میں۔ میں نے کہا میرے تھیلے میں تو چوہوں کی دوا بھی ہوتی ہے، وہ دے رہے ہو مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی، لیکن بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ دوا نکال کے دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ دوا پیکٹ سمیت سامنے لاؤ، پتے سمیت ان کے سامنے جس کو دینی ہو آپ نکالیں، تاکہ کوئی ہوا، جراثیم، شک شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کام کی باتیں ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے، اور میں آج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے انتخابات والی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بیان نہیں کر سکتا ہوں، کمزور ہو گیا بہت۔ سیاسی جلسے میں جا کے وہ سندھ میں ایک ہمارا معتقد کھڑا ہوا ہے، خواہ کہیں خدا اس سے ناراض ہوا تو انتخابات میں کھڑا ہوا، تو مجھے کہا آپ ایک تقریر تو کرے۔ میں نے کہا تقریر فائدے میں نہیں ہوگی، نقصان میں ہوگی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا لوگ کہیں گے کہ داڑھی مونڈے کو ووٹ دینا کیسا ہے، میں کہوں گا حرام ہے، اور آپ داڑھی مونڈا رہا ہے۔ وہ کہیں گے اتنے بڑے بڑے مونچے ہو، بھینس کے ٹیڑھے سینگ، تو اس کو ووٹ دینا کیسا ہے، میں کہوں گا حرام ہے، تو وہ بھی آپ ہے۔ تو مجھے اس کے لیے بلا رہے، مجھ سے تو ان دنوں میں ذرا دور رہو۔ اگر آپ میں آ بھی جاؤں تو کھانا وانا چائے وائے پلاؤ، لیکن اسٹیج پہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات آپ کے برخلاف آ جائیں گے، تو بہت مشکل کام ہے واقعی۔ ہمارے مولانا اور ان کے رفقا جو اس میدان میں گھومتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی بڑھائے اور ان کی امداد بھی کرے اور ان کو کامیابی بھی نصیب کرے، اور شریر اور مفسدوں سے تو اللہ سارا پاکستان بچائے۔ پاکستان کیا کہ انسان اور حیوان بچائے، بہت زیادہ فسادات اور دھماکے ہونے لگے۔ علماء دین اور نیک طبقے کی تھی، اللہ بڑی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو اپنے طبقے سے اور اپنی جماعت سے اور اہل حق سے قریب قریب رہنا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے، دور ہونے میں نقصان ہو جائے۔ بعض شیاطین ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ آدمی اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے پوری جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر موجود ہے اور صحابہ جیسے پاک نفوس قائم دائم ہے، اور قرآن کہتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں اب بھی ایک جماعت موجود رہنا چاہیے، ایک دینی طبقہ، ایک دینی جماعت، اس کی مشروعیت اور اس کی تاسیس کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں پیغمبر پر آیت نازل ہو رہی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیک کاموں کا بتائے اور ناجائز کاموں سے منع کرے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مرکز سے اور اپنے محور سے آدمی وابستہ رہا ہے. یہ جو 5 وقت نماز ہے اور اس کو باجماعت پڑھنی ہے، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں اس میں بھی یہ حکمت کار فرما ہے کہ آدمی جس جگہ آئے جہاں اذان ہو چکی ہے، جہاں مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. وہ کہتے ہیں نا کہ ایوب خان جو ہے وہ اپنے گاؤں میں ریحانہ جو ہے حویلیاں میں، وہاں عید پڑھنے گیا. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو مساٹیر ہوتے ہیں ان کو ذرا وقت نہیں ہوتے، تیار ہونے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں. نماز کے لیے تو آدمی پہلے سے تیار رہے، پھر عید اور جمعے کے لیے. تو ایوب خان ذرا اخیر میں آیا. اس زمانے میں لوگ اتنا ٹرفر نہیں کرتے تھے، تو اس کو بالکل اخیر میں جگہ مل گئی جوتوں کے پاس، اور بیٹھ گیا وہ فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان، جس نے پاکستان کی تاریخ میں وہ عزت پائی جو کسی اور کو نہ پہلے نہ بعد میں ملی. تو جب نماز ختم ہو گئی تو وہ ایک جو لوگوں کے گھروں میں پانی وانی دیتے ہیں اس کو کیا سکہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشکی بابا، وہ اٹھا ایوب خان سے لپٹ گیا. ایوب خان کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے کہ وہ تو پانی سے تر بتر تھا. تو کسی نے اس کو کہا کہ یہ صدر محمد ایوب خان فیلڈ مارشل ہے اور آپ اس طرح لپٹ رہے. اس نے کہا اس کو عید کہتے ہیں، عید میں ہمیں ایسے ایسے اچھے لوگ ملتے ہیں، قیمتی لوگوں سے گلے ملنا نصیب ہوتا ہے. ایوب خان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے نکالے. کہا آج اس نے مجھے عید کا مطلب بھی سمجھایا کہ عید میں پاکستان کا صدر فیلڈ مارشل جوتوں کے پاس کھڑا ہو سکتا ہے، اور عید کے دن گھروں کا ایک خاکروب پانیاں بھرنے والا وہ بھی بادشاہ وقت سے سینہ ملا سکتا ہے. اللہ نے ایسی حکمت بنائی اس نماز میں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے کہ ایک بادشاہ اپنے ایک وزیر سے ناراض ہو گیا. جذباتی زورور بادشاہ ہوتے تھے. تو وزیر سے کہا کہ مغرب تک میری سلطنت سے نکلو ورنہ میں تجھے سزا دے دوں گا. وزیر بڑا پریشان ہو، بھئی کہاں جاؤں گا میں؟ کہ سورج ڈوبا نا اور آپ کو میں نے سلطنت کے کئی دیکھا تو آپ کو معاف نہیں کروں گا. اس نے ایک عالم دین سے پوچھا. اس نے کہا مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. وہ ہمارے بڑے آغا جو امریکہ کے بہت ٹٹو بنا ہوا تھا اور اب چیف جسٹس کہتے کہ آؤ نا بہادر کا بچہ کیوں بھاگتا ہے. اس نے ایک تقریر میں کہا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتے ہیں. تو ان کا جو خاص معتمد تھا اس نے مجھے فون کیا، کچھ دور کا تعلق تھا، کہ اس مفتی کا نام کیا ہے. میں نے کہا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ظفر علی خان. کہا وہ تو آپ ہے. میں نے کہا الحمدللہ. مجھے کہتا ہے کیوں نکالتے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ مسجد سے نہیں نکالتا ہوں، پہلی صف سے بڑے ادب سے احترام سے کہتا ہوں کہ داڑھی والے یہاں زیادہ ہے، لہذا آپ داڑھی والوں کو آنے دیں. لیکن مشرف جیسے آدمی کو نکالنا مشکل نہیں ہے. مجھے بڑے دھمکی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مسجد آ رہے ہیں. میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین بنائے اور جس نے اسلام کو سچا دین بنایا کہ میں نے اگر تمہیں 3 صفوں کے باہر نہ کھڑا کیا تو آئندہ میں ممبر و محراب میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اس اللہ کی قسم کہ ابتدائی 3 صفیں ہمارے
طالب علم جن کے کپڑے بھیگے ہوئے ہو، پھٹے ہوئے ہو، کمزور آج وہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کا یہ جو ملک کے اوپر متسلط ہے یہ 3 صفوں کے بعد ہوگا، اور داڑھی مونڈے تو دوسری صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے کہا ستاسو اور بانی سوزی ماں بدل مور پادگا اور مانڈے، مطلب یہ کہ آپ کا کیا جائے گا، مجھے نقصان شدید ہو جائے گا۔ مشرف کہے گا ایسی جگہ لے گئے پٹوانے کے لیے لائے تھے، ادھر مولویوں کا تو نام بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعہ کا رنگ تو علیحدہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو بلا لیا۔ اس زمانے میں انضمام الحق جو ہے وہ کھلاڑیوں کا بڑا تھا، اور اچھی جگہ 2-4 دفعہ جیت گیا تھا۔ تو اس نے بلایا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، اور کچھ انعام و اکرام بھی کر دوں گا۔ تو انضمام الحق نے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپیاں سر پہ سب رہو۔ سارے کھلاڑی سر پہ سفید ٹوپیاں رکھ کے اور جنرل صاحب سے ملنے گئے۔ جنرل صاحب ان کو دیکھ کے بہت بے موڈ ہوا، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا وہی بھول گیا، اور بس تھوڑی دیر میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی آپ کامیاب ہوتے۔ جب وہ چلے گئے تو جنرل صاحب نے اپنے مخصوص لوگوں کو کہا کہ مولویوں کی زیادتی، ظلم دے کے کھلاڑیوں کو سفید ٹوپیاں پہنا دی۔ تو اس آدمی نے کہا آپ کہہ دیتے، کہا تو بالکل پاگل ہے، میں کہہ دیتا تو پاکستان میں کوئی ننگے سر اور بغیر ٹوپی کے کل نہیں ہوگا، لوگ تو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں نا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ میں لوگوں کا بدخواہ ہوں، اور اگر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے کھلاڑی ہو کر کے پورے عالم میں کھیل کھیلتے ہو، یہ ٹوپیاں کیوں اوڑی، تو بس پاکستان کا ہر مومن غیرتی کہے گا کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، تاکہ یہ ظالم جو ہے نا اس کا پیٹ شق ہو جائے۔ ایمان مختلف رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں اللہ مسلمان کو نصیب فرماتے ہیں، اور مسلمان کے جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو ایمان کی غیرت سے اور ایمان کی طاقت سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے محور سے، اپنے مشائخ سے، اپنے عقیدے سے پختہ رہو، اور آگے پیچھے مت ہو۔ بہانے ہمیں بھی ناراض ہونے کے بہت مل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں۔ بہانہ تو اگر بنانا ہے تو سیکنڈ میں بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے نا کہ ایک شیر پانی پی رہا تھا نہر پہ، اس نے دیکھا کہ پیچھے جا کے ایک بکری بھی پانی پی رہی، تو شیر کو بھوک لگی اور ویسے بھی بکری کو دیکھ کے اور بھوک بڑھ گئی۔ شیر آج کل لوگوں کو کھانے کے لیے بدھ کو میدان میں آ رہا ہے، تو وہ خود کہتے کہ شیر دھاڑے گا اور دراڑے گا۔ پہلے تو یہ عقل پیدا کر لیتے کہ کسی حلال جانور کا نام رکھ لیتے، شیر تو مردار ہے۔ تو شیر نے سوچا کہ ابھی بکری کو تو کھانی ہے، جانے نہیں دینا ہے۔ کہتا آپ اس وقت پانی پینے آئی جب میں پانی پی رہا ہوں، اور میرا پانی تم نے گدلا کر دیا، حالانکہ وہ غریب نیچے پانی پی رہی، یہ اوپر ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، نیچے سے بھی یہاں میرے پانی میں میں نے دیکھا کہ گدلا پن اور مٹی آ گئی ہو، تم صبر کرو گا۔ یہ بہانے ڈھونڈنے، بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ بہانے قریب آنے کے لیے ڈھونڈو، دور رہنے کا بہانہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، پھر واپس آ نہیں سکو گے، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ حضرت کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ واقفیین بدریین، ان سے جب پیغمبر خفا ہو گئے تھے تو حضرت ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگتے تھے تو پھر حضرت دیکھتے تھے انہیں۔ کیوں؟ کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ان کو، ان کے ایمان ختم ہونے کے لیے کافی تھا۔ نبی برحق ہے۔ ایک زمانے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب اپنے خاص خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے خفا ہو گئے تھے۔
تو حضرت گاہ بگاہ اس کو دیکھتے تھے جب اس کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ دیکھتے تھے تو مولانا اشرف علی نظر ہٹا لیتے تھے. تو خواجہ عزیز الحسن فطری شاعر تھے، بہت اچھے غزلیات و قصائد انہوں نے کہے. انہوں نے برجستہ شعر کہا کہ یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی اور ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. لا الہ الا اللہ. وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اسلام کا پہلا چیف جسٹس قاضی القضات، جو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کی تعلیم سے اور تربیت سے مقام عظمت علم و عمل تک پہنچایا تھا. کہتے ہیں امت مسلمہ میں امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، تا قیامت ان کی نظیر نہیں آ سکے گی. 42 سال قاضی القضات رہے، چیف جسٹس، اور عالم اسلام کے، یہ نہیں کہ کسی ایک چھوٹے سے ملک کے یا صوبے کے. اور اس زمانے میں ہارون رشید کی حکومت تھی اور 30,000 مربع میل میں ان کا اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. تو امام ابو یوسف کو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت امام محمد جو آپ کے ساتھی ہے اور وہ بھی ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، سنا ہے بہت بہترین کلام کرتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں ان کے بارے میں، شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانی. دیکھیے ابن حجر کی کتاب توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے نازل ہو رہی ہے. امام ابو یوسف نے کہا وہ تو بیمار آدمی ہے اور وہ تو یہاں دربار کے اتنے خاص وہ نہیں کر سکیں گے. بادشاہان تو اپنے فیصلوں میں دو ٹوک ہوتے. ہارون رشید نے کہا کیا بیماری ہے اس کو؟ کہا ان کو سلسلبول کی بیماری ہے، شوگر کا مریض ہے، پیشاب بار بار آتا ہے. شوگر والے غریب پرہیز بھی نہیں کرتے، اول میں بعد میں اور. وہ ایک شخص کو میں نے کہا تم پرہیز کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتا میں اس کو توکل کے خلاف سمجھتا ہوں، وَدَ نر بچیا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں جب میں سب کچھ کھاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، اور جب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا تو میں کہوں گا میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں. ہمارے ایک حاجی صاحب یہاں شوگر کا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ڈاکٹران بھی اس کو آگے آگے کرتے ہیں وجہ سے. تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں، تو میرا جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو سسٹم کہتا ہے وہ صحیح رہتا ہے. تو میں نے انور شاہ کو کہا تھا حاجی صاحب کو چیک کرو. مزہ آیا مجھے. جب چیک کیا تو اس پر آیا 461 آن اٹیک. میں نے کہا حاجی صاحب مشین کہہ رہی ہے کہ یہ حاجی صاحب نہیں ہے، یہ تو کلکند اور چمچم کا مشین ہے، دکان ہے. ہاں ابھی آتے وقت میں نے 1 یا 2 لڈو کھا لیے. میں نے کہا اسی کو شوگر کا مریض کہتے ہیں، جو پرہیز کرے وہ شوگر کا مریض ہے، وہ تو صحت مند آدمی ہے. اسی طرح ایک عالم دین آئے، وہاں استاذوں کے ساتھ چائے پی رہے، میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں چینی ڈال رہا ہے. پھر میرے پاس آئے، میں نے کہا چائے تو جو آپ کے پاس ہے وہ اچھی، اس میں بھی تھی. میں نے کہا خیریت؟ ہاں وہ مجھے کسی نے جادو کیا تھا اور اللہ کے فضل سے عامل نے توڑ دیا اور میں صحت مند ہو گیا. میں نے ساتھی کو کہا تھا مولانا کا چیک کرو. چیک کیا تو مشین نے کہا کہ میرے پاس اور نمبر ہی نہیں ہے. تو مجھے کہا یہ مشین کیا کہہ رہی؟ میں نے کہا یہ کہہ رہے کہ ادھر سے جاتے ہوئے قبرستان سے جاؤ، تاکہ لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے، بد پرہیزی آپ کر رہے ہو، اور نہلائیں گے کفنائیں گے لے جائیں گے، بس قبرستان کی طرف سے جاؤ تاکہ وہی لیٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس عامل کا بیڑا غرق کرے. اس نے مجھ سے 40,000 روپے. میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عامل تیرے گھر لوٹنے نہیں آیا تھا، وہ تو جھوٹ سب سے بولتے ہیں. آپ کو خیال کر رہے آپ عالم دین ہیں، امت کے رہنما ہیں. شوگر اور بلڈ پریشر عاملوں سے جائیں گے
پھر تو یہ کارڈیو کے تمام سلسلے بند ہونے چاہیے اور دل بھی وہ رواں دواں کر لے. ٹھوکے ٹکالی دامل للیوٹس کو آپس پوئی گی. تو جہان کذاب 3 فرقوں میں سخت کذب آ گیا. اول درجے کا عامل اور حکیم صاحب اور وہ دوسرے کون سا علاج ہے ہومیوپیتھک. وہ خفا ہوتے کہتے ہیں ہمارا نام مت لو. چلو ان کو نہیں لیتے. تو مجھے کہتے آپ ہمارا نام نہ لیں, ہم سے بہت فیض ہوا. تو وہ تو کم از کم کوئی تدبیر حکمت کی یا اس کی دوائیوں کی دوسری. لیکن یاد رکھنا کہ جو موجودہ دور میں احتیاط ہے وہ بغیر علاج معالجے کے نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا آپ تو بیمار ہیں, علاج کیا ہے حکیم سے؟ اس نے کہا کہ نہیں جی, اس زمانے میں تو ڈاکٹر نہیں تھے. تو اگر اللہ نے موت لکھی ہو تو آپ نے کہا اللہ نے جو لکھا ہے وہ تیرے ذمہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ احتیاط کرنی ہے اور دوا کھانی ہے. تداو یا عباد اللہ, پاک پیغمبر کے الفاظ. اے خدا کے بندو دوائیاں استعمال کرو. ما من داء الا انزل اللہ له دوا وفی روایت الشفاء. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا توڑ اور اس کے لیے دوا یا شفا نازل فرمایا. جب وہ چاہے گا اور وہ راضی ہو جائے گا تو دوا موافق ہو جائے گی. کبھی محلے کے کسی چھوٹے سے ڈاکٹر سے صحت ہو جاتی ہے اور امریکہ اور برطانیہ سے لاشیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. خیر وہ واقعہ پورا کرتا ہوں اگرچہ ٹائم ہو چکا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید نے کہا امام محمد کو لے آؤ اور ہم ان کے لیے انتظام کر لیں گے. تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہ دربار میں یہ دیوار توڑو توارت خانہ بناؤ. چنانچہ امام محمد کو امام ابو یوسف نے کہا کہ آ جائیے, لیکن جب میں تم سے کہوں کہ اٹھ جاؤ تو فوراً اٹھا کرو. وہ آ گئے مجلس میں, درمیان میں بادشاہ ہے, اس طرف امام ابو یوسف ہے, ادھر امام محمد کا مسند لگ گیا. امام محمد نے کلام کا آغاز کیا تو وہ تو وہی کلام تھا جو امام شافعی کہتے. ہمارے استاد جب گفتگو کرتے ایسا معلوم ہوتا ہے عربی نازل ہو رہی ہے ان پر. سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول جھڑتے, یہ بات ہے تو آؤ ہم بھی ذرا چلتے. لا الہ الا اللہ. جب امام محمد بحر مواج میں آ گئے کلام کہنا تو امام ابو یوسف اٹھ جاؤ, شاگرد بھی ہے نا. تو امام محمد جلدی اٹھے, پیشاب کا. بادشاہ نے کہا حضرت حضرت یہ ہے, یہ تو خانہ بالکل قریب ہے. امام محمد اندر گئے, طہارت کی, باہر آئے تو ہارون رشید نے دربار میں کہا آئندہ حضرت کو تکلیف نہ دی جائے, بہت زیادہ بیمار ہے کہ ان کے چلتے ہوئے کلام میں پیشاب آتا ہے. تو امام محمد کہتے ہیں زیادات و زیادات میں سرخسی نے لکھا ہے واقعہ, طلبہ حوالہ یاد رکھا کرے. امام محمد کی کتاب زیادات پر سرخسی نے شرح لکھی, اس کا نام بھی ہے زیادات و زیادات. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں امام محمد کہتے ہیں درائی تو احتیال ابی یوسف, مجھے پتہ تھا کہ امام ابو یوسف کی چال ہے مجھے دربار سے نکالنے کی, ولیکنی امتثلت, مجھے ماننا پڑے گا, لأنہ شیخی, میرے استاد بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مرکز سے اپنوں سے جوڑ کے رکھے. اللہ اپنا خوف تقوی نصیب فرمائے تاکہ یہ بون چال جو آنے والا یہ خیریت سے گزر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور ملک کے لیے مفید بنائے. رات کو میں نے تفصیلی کلام کیا ہے اور اس میں 2 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہر قسم کے آدمی کو آپ ووٹ دے سکتے اس خیال سے کہ اللہ اس کو اچھا بنا لے. اس کی دلیل بھی رات کو بخاری سے حدیث پیش کی ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کے صدقے خیرات سے زانی نے زنا سے توبہ کی, بخیل نے بخل سے توبہ کی, کافر نے کفر سے توبہ کی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا استعمال غلط جگہ نہیں کرنا ہے, یہ امانت بھی ہے, خیانت ہو جائے گی, یہ شہادت بھی ہے, جھوٹی گواہی ہو جائے گی.
یہ شفاعت بھی ہے، ناجائز سفارش ہو جائے گی. تو ویسے میں پاغس پر لی چنا میں پک غوا سے ہو نسخی. اب یہ تم جانو کہ تم کس رائے کے قائل ہو. اگر پہلی رائے منظور ہے کہ بھئی ہمیں تو کسی ایک دھڑے کا ساتھ دینا ہے، اور اب تو لوگ کل دنیا کی چیزیں مانتے ہیں، اور صفائی ہونا چاہیے، ہو گئی صفائی. کراچی میں کیا زبردست ڈیر لگے ہوئے ہیں. لوگ دنیا کے عجائب گھر دکھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کراچی کا گندہ گھر دکھایا جائے. اور پانی تک ان کے گھروں میں ختم ہو رہا ہے، پانی پوری لائنوں میں زمینوں میں ختم ہو رہا ہے. اللہ جب ناراض ہو جائے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں اس کے. اللہ پاک رحمت کی بارشیں برسائے اور ایسی غیرتی حکومت لے آئے کہ بارش کا قطرہ پانی ضائع نہ ہو، سارا محفوظ ہو جائے. اتنے بڑے پیمانے پہ قیمتی ڈیم اللہ تعالی پاکستان کو، یہاں کے مکینوں کو نصیب فرمائے. وبہذا القدر اکتفی اليوم واخر دعوانا ان الحمد للہ.